اسی طرح ایک لفظ ہے قابلیت اور ایک ہے قبولیت۔ بے شک دونوں کا مادہ ایک ہے، دونوں ایک ہی جگہ سے نکلتے ہیں، ان کے حرف بھی ملتے جلتے ہیں، لیکن دونوں کے درمیان میں زمین و آسمان کا فاصلہ۔ قابلیت اور چیز ہے، قبولیت اور چیز، حاضری اور چیز ہے اور حضوری اور چیز ہے۔ ایک بندے میں بہت صلاحیتیں ہیں، بہت پڑھا لکھا، بہت ذہین ہے، اچھے منصب پہ نوکری یا ملازمت کرتا ہے، یا اس کا اپنا اچھا کاروبار ہے، اچھے خاندان کا ہے، اچھا کھاتا پیتا ہے، نام نمود ہے، عزت ہے معاشرے، بڑا پیسہ ہے، بڑی دولت ہے، یہ قابلیت ہے۔ لیکن اتنا ہونے کے باوجود اگر وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں تو اس قابلیت کا کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن ایک بندے کے ہاں کچھ بھی نہیں، رنگ و نسل بھی نہیں اس کا، مال و دولت بھی نہیں اس کے پاس، نام نمود بھی نہیں اس کے پاس، فقر و فاقہ کی زندگی ہے، غربت اور قسم پرسی کی زندگی ہے، معاشرے میں کوئی عزت نہیں، لیکن اللہ کے ہاں اس کی قبولیت ہے۔ میرے دوستو، اللہ کے ہاں بات قابلیت سے نہیں بنتی، اللہ کے ہاں بات قبولیت سے بنتی ہے۔ اللہ کے ہاں بات حاضری سے نہیں بنتی، میری ہزاروں حاضریاں ہیں اللہ کے ہاں، لیکن دل کی حاضری ایک بھی نہیں، حضوری میری ایک بھی نہیں، حاضر ہوں لیکن میرا دل کہیں اور ہے، میں قابل بہت ہوں لیکن اللہ کے ہاں میری قبولیت نہیں، تو ایسی قابلیت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں کہ کسی دلہن کو سجانے والیاں سجا بھی رہی تھیں اور خوش بھی ہو رہی تھیں کہ اللہ نے تجھے ایسا حسن دیا ہے، اور پھر اس حسن پر ہم نے تیرا ایسا میک اپ کر دیا ہے، ایسا تجھے سجا دیا ہے کہ جو بھی دیکھے گا بے ہوش ہو جائے گا۔ تو وہ رو پڑی، کہنے لگی تمہاری باتوں سے کیا بنے گا، مجھے جتنا بھی سجا دو، بات تو یہ ہے کہ جس کے گھر جا رہی ہوں اسے قبول ہو جاؤ۔ کتنی ایسی ان پڑھ لڑکیاں دیکھی، چہرے مہرے سے بھی کمزور دیکھی، بات کرنے کا ڈھنگ اور سلیقہ بھی نہیں آتا، لیکن جس گھر میں گئیں ایسی قبول ہو گئیں کہ سسرال والے بھی اور گھر والا بھی اس پہ قربان جانے کو تیار، بات بن گئی۔ لیکن کتنی حسین و جمیل دیکھی، پڑھی لکھی دیکھی، کھانا پکانے میں ماہر، گھرداری میں ماہر، لیکن وہ دوسرے تیسرے مہینے طلاق ہو گئی۔ جس گھر میں گئی وہاں قبولیت نہیں۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ رنگ کے کالے تھے، ہونٹ موٹے تھے، خاندان نہیں تھا، غربت تھی، غلام تھے، بکے ہوئے تھے۔ نوکر کی تو پھر بھی کوئی ویلیو ہوتی ہے، غلام کی تو وہ بھی نہیں ہوتی۔ اور مقابلے میں جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا سکا چاچا ہے، اور چاچا بھی ایسا ہے کہ ماں بھی اور باپ بھی، یعنی دادی دادا دونوں ایک ہیں، خاندان کے لحاظ سے بھی قریشی ہے۔ حسن و جمال اتنا تھا کہ اس کا چہرہ شعلے کی طرح، اس لائٹ کی طرح چمکتا تھا جسے ابو لہب کہا جاتا، لیکن خاندان، رنگ و نسل، چہرہ مہرہ، حسن و جمال کوئی کام نہیں آیا، اس لیے کہ اللہ کے ہاں قبولیت نہیں۔ اور جو کالے رنگ کا ہے، جو غلام ہیں، معاشرے میں کوئی اس کی عزت نہیں تھی، لیکن اللہ نے ایسا قبول فرمایا، ایسا قبول فرمایا کہ فتح مکے والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا، کعبہ نیچے رہ گیا،
کالے رنگ والا بلال کعبے سے بھی اوپر چلا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج کعبے کی چھت پہ چڑھ کر اذان کو. میرے دوستو، بات قبولیت کی ہوتی ہے. ہر وقت دعا مانگا کرو کہ اللہ قبول کرے. قابلیتیں آپ کے اندر بھی ہیں، ہر بندے میں. اللہ کے ہاں قابلیت کا کوئی کام نہیں. میں کہوں کہ میں قاری ہوں، میں عالم ہوں، میں قرآن و سنت کو جانتا ہوں، میں تہجد گزار ہوں، میں نیک ہوں، میں قرآن پڑھنے پڑھانے والا ہوں، بس میرا بیڑا پار ہو جائے گا؟ نہیں میرے دوستو. بلکہ اپنی عبادت کرنے کے بعد بھی اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہہ دیا کرو کہ اللہ، ہماری عبادت کبھی اس قابل ہو ہی نہیں سکتی جو اللہ چاہتے ہیں. ہمیشہ یاد رکھنا. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں ایک جگہ لکھا ہے، ہم جتنی بھی عبادت کر لیں، جتنی بھی کر لیں، اس مقام تک پہنچ ہی نہیں سکتی جو اللہ کے ہاں قبولیت کی. اس لیے کہ ہم کمزور ہیں. ہم جو کام بھی کریں گے وہ کمزور ہوگا. کمزور سے کبھی مضبوط کام ہو ہی نہیں سکتا. یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا. ہم کمزور ہیں، اور جب اپنی کمزوری کا اللہ کے سامنے اقرار کریں گے تو پھر اللہ پاک ہمارے عمل کو مضبوط اور مقبول کریں. ہم جتنے مضبوط ہوں، جتنے قابل ہو جائیں، اللہ کے ہاں بات قابلیت